ارشاد بھٹی صاحب، یہ بدلتی ہوئی صورتحال، اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. جو شہباز شریف صاحب کا ماننا تھا کہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال نہیں ہے، ہم کوآپ کر لیں گے، 2 سے 6 مہینے میں ہم بہتری کی طرف بڑھ جائیں گے. بھائی جان، سنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر گئے تھے، نکلے تھے پاکستان سے. اب سنا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر واپس آ رہے ہیں. کہانی بس اتنی سی ہے، باقی سارا رونا دھونا ہے جو میں اور آپ سارے ہم روتے رہیں گے. ان کو 3 مہینے کی چھٹی دی گئی تھی جب وہ لندن علاج کرنے گئے تھے. میں کہتا ہوں اب 5 سال کی ان کی چھٹی منظور کر کے ان کو ساری تنخواہیں، سارا پروٹوکول دیا جائے اور ہم پوری قوم ان کے سامنے معذرت خواہ ہیں کہ اتنے بڑے ہم جو بڑے ارسطو، افلاطون، بقراط سے 5 سال محروم رہ گئے. اور کتنا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ بھائی جان کہ جب تک وہ لندن میں بیٹھ کر سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں، یہ اس نظام کے منہ پر تماچا ہے. اور تب تک ایوان بالا انتظار کرتا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے اور حلف نہیں اٹھاتے، حالانکہ وہ اشتہاری ہو گئے تھے، وہ آئیں اور حلف اٹھائیں، تب تک ہمارا ایوان بالا ان کا انتظار کرتا رہا. اور آج ہماری عدالت نے بھی کمال مہربانی کی، کہا کہ وہ تشریف لائیں، سرنڈر کریں، جا کے وزارت خزانہ کا حلف اٹھائیں اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. بھائی جان، آپ نے بتایا کہ 8 ارب کے اثاثہ جات کا ان کو سامنا تھا. ان کو جو بقول نیب وہ جواب نہیں دے سکے، اور نیب تو ختم ہی ہو چکا. احسن اقبال صاحب، اللہ خوش رکھے انہیں، احسن اقبال صاحب نے وہ تو ان پہ تو میں نے پہلے دن سے کہہ رہا تھا جھوٹا کیس ہے، لیکن جس طرح مجرموں ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر نیب کا تیا پانچا کیا، اس پر وہ شریعت میں گئے، عدالتوں میں پناہ لے لی اور اسلام میں جا کے پناہ لے لی. اسلام اور شریعت یہ سب کچھ سکھاتی ہے احسن اقبال صاحب، جو آپ لوگوں نے کیا. خیر، اس 7 سال اسحاق ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ 7 سال لندن میں رہ کر جس قاضی فیملی کے ہاں وہ پڑھے، سیاست اور پارلیمنٹ میں آ کر اسی قاضی فیملی کے شناختی کارڈوں پر شریفوں کے لیے جعلی اکاؤنٹس کھولے، قرضے لیے، منی لانڈرنگ کی. حدیبیہ، آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ حدیبیہ پیپرز مل کیس میں وہ وعدہ معاف گواہ بنے. 45 صفحات میں سے 17 صفحات انہوں نے ہاتھ سے لکھ کر دیے اور کہا میں نے ساری منی لانڈرنگ نواز شہباز کے کہنے پہ کی. سب سازش. ہاں، میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں نے جو منی لانڈرنگ کی وہ نواز شہباز کے کہنے پر کی. اور اس سازش کا تیا پانچا سپریم کورٹ میں تب کھلا جب اسحاق ڈار کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اسحاق ڈار کا اعترافی بیان کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، جس پر جسٹس کھوسا بولے یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ وہ ثبوت ہیں جن کی کبھی تحقیق ہی نہیں کی گئی. اور حدیبیہ پیپر میل اوپن اینڈ شٹ کیس بند ہو گیا. آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس بھی یہ بے تحاشا پیسے کہاں سے آئے، تو انہوں نے ایک عربی شیخ کا خط لے آئے، to whom it may concern. یہ خط کے اوپر تھا to whom it may concern. جون 2004 سے جون 2005 تک 1 سال وہ شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ میرے مشیر رہے ہیں اور میں نے انہیں 83 کروڑ دیے ہیں. سر پوائنٹ کیا ہے؟ یہ تو سب پتہ ہے ہمیں، نہ کوئی آپ پوائنٹ بتائیں نا، پوائنٹ کیا ہے؟ میں ابھی آ رہا ہوں. دو پوائنٹس رہ گئے، آ رہا ہوں. مجھے یہ گجنی یادداشتیں ہیں، تھوڑا سا ریپیٹ کرنے دیجیے گا پلیز، ہمیں اتنا تو کرنے دیں، وہ تو آ ہی رہے ہیں. اچھا، اور انہوں نے کہا اس جو پیسے آئے تھے اس کی نہ کوئی رسید تھی، نہ کوئی بینک ٹرانزیکشن تھی. پھر آپ نے وہ کہانی بھی سنی ہوگی کہ IMF کے سامنے جعلی اعداد و شمار انہوں نے پیش کیے، جھوٹ بولے، جس کے بدلے IMF نے $5.5 ملین کا ہمیں جرمانہ کیا. پہلے وزیر خزانہ تھے جن کو IMF نے جرمانہ کیا اور مشرف حکومت نے وہ جرمانہ بھرا. پھر میں اب مختصر کرتا ہوں. قومی اسمبلی میں 40 صفحات کی انہوں نے ایک دستاویز لہرائی اور کہا کہ سوئس بینکوں میں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ہیں. پوری داستان امیر حمزہ میں سنا دیجئے. مگر نتیجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ واپس تشریف لا رہے اور لانے کے بعد وہ ماشاءاللہ ملک کی معیشت کو سنبھالیں گے، ڈالر کو دوبارہ مستحکم کریں گے، وہ بالکل تیاری سے آ رہے ہیں. بس سر میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی آتا ہوں مشرف. اچھا، پھر وہ ہے کہ ہمارے سوئس بینک میں پاکستانیوں کے پیسے پڑے ہیں. سوئس حکومت راضی ہو گئی ہے
اور ہم اس سے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. وہ پھر خیر اس بیان سے بھی پھر گئے. اور ایک انہوں نے جو مزے کا کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا ایک اخبار ہے ایمرجنگ مارکیٹس نے مجھے ایشیا کا بیسٹ فائنانس منسٹر ڈکلیئر کیا ہے. آئی ایم ایف کو کہنا پڑ گیا یہ اخبار ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. 84 مبینہ طور پر کمیٹیوں کے سربراہ تھے, ڈپٹی وزیر اعظم تھے. اب بتائیے بھائی جان, اب اگر میرا سوال آپ سے, آپ نے مجھ سے سوال کیا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہی قابل تھے, اتنے ہی بکرات تھے, اتنے ہی سکرات تھے, تو ہمیں یہ پچھلے جب ساری میٹنگز میں بڑے بڑے جو ہمارے عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں وہ ہمیں کیوں بتاتے تھے کہ اس معیشت کو اسحاق ڈار نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, 500 ملین یورو جو سر پروپیگنڈا تھا نا. اب یہ نون لیگ بتا تو رہی ہے, اب میں بار بار کیسے بتاؤں, دیکھیں وہ کلیئر ہو گئے, عدالتوں سے ریلیف مل گیا ماشاءاللہ, وہ تشریف لائیں گے. کلیئر نہیں ہوئے بھائی جان, وہ ان کو ریلیف ملا اور کلیئر ہو جائیں گے. سر ہو جائیں گے نا, اب تو قانون ہی نہیں رہا نا, اہل کریں, اب تو قانون ہی نہیں ہے, اہل کریں. اور ہاں اب تو خیر سے قانون نیب نہیں ہے, قانون نہیں ہے, نیب ختم ہو گیا, سارا کچھ ہوتا ہے, ختم ہو گیا. اب بتائیے, اب مجھے بتائیے کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. وہ سازش تھی اور نون لیگ نے سازش کو ٹھیک کر لیا.